القیامہ وکان یوم القیامہ ما قارون وفرعون وحامان وابی بن خلف، قیامت کے دن ایسا آدمی کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ، یہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہے، یہ سب کے سب اللہ کے باغی ہے، یہ سب کے سب اللہ کے بڑے بڑے مجرم بندے ہیں جو یہ زمین پر چل رہے تھے اور اللہ کے عذاب و عذاب کے شکار ہوئے۔ سن لو، جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اور ابو جہل و لہب کے زمرے میں رہے گا۔ اور اگر جس نے نماز کی حفاظت کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیا، تو ایسے آدمی کے لیے مزدہ ہے، ایسے آدمی کے لیے بشارت ہے، ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں، اے رسول اللہ کی فرما برداری کرنے والوں، اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، اے نمازوں کی پابندی کرنے والوں، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں، مان نبیین، تمہارا ساتھ، تم رفیق بنو گے، تم دوست بنو گے، تمہارا حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ، والصدیقین۔ شرک کرنے والا مشرک تھا، کفر کرنے والا کافر تھا، اللہ سے بغاوت کرنے والا اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے دربار سے منہ موڑنے والا یا تو منافق تھا یا تو کافر تھا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے سے قاصر رکھنے والا یا تو وہ کوئی کافر و مشرک تھا یا پھر وہ بدترین مخلوق منافق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے میرے مومن بندو تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مشرکوں کی جماعت میں شامل نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تم مشرکوں کی جماعت میں شامل نہ ہو، مشرکوں کی لسٹ میں تمہارا نام نہ آئے، مشرکوں کے فہرست میں تمہارا نام نہ ہو، تو تم نماز قائم کر کے یہ پہچان دو اور یہ گواہی دو، یہ ثبوت پیش کرو کہ اے میرے مالک و مولا، ہم تیرے نمازی بندے ہیں، لہذا ہمارا نام مشرکوں کے لسٹ میں نہیں آ سکتا۔ دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو رمضان میں رویا تھا، میں نے جو لمبی لمبی تراویاں پڑھی تھی، میں نے دیر دیر تک تلاوتیں کی تھی، ہاتھوں کو لمبے کر کر کے دعائیں کی تھی، سجدے میں دعائیں کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کی تھی، افطاری کے وقت ہم نے دعائیں کی تھی۔ اے دنیا والو سن لو، یہ سب کے سب جھوٹ تھا، یہ سب کے سب دکھاوا تھا، یہ سب کے سب ریا تھا۔ یہ دنیا کو بتانے کے لیے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، آپ نے نمازوں کو ترک کر دیا، اللہ کے دربار سے آپ نے منہ موڑ لیا، دنیا کو یہی بتانے کے لیے ایک مہینہ جو میں نے محنت مشقت کی، یہ سب کے سب جھوٹ تھا۔ اپنے آپ اپنے اعمال کی عدم قبولیت کی گواہی خود اپنے اعمال سے دے رہے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی عمل رمضان میں قبول نہیں ہوئے۔ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آنے کے بعد اگر آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس در سے روزی مل رہی تھی آپ نے وہاں سے صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا، اسی لیے روزی کی شکل میں تو روزی مل گئی مگر دراصل اس سے اللہ نے برکت اٹھا لی، اور اس برکت کے اٹھ جانے کی وجہ سے دنیا کی مار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسوائی مسلط کر دی ہے اس کی آپ شکار ہو چکے ہیں۔ اللہم ارزقنی فہما، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم سب کو دین، ایمان، اسلام اور ہدایت کے ساتھ آج تک زندہ اور تابندہ رکھا ہے، اور ہر طرح کی ضروریات مہیا فرمائی ہیں۔ اس پرآشوب دور میں ہمارے جسم و جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ دنیا کی بے شبہ مخلوقات کی پرستش سے محفوظ و مصون فرما کر اپنی بارگاہ میں ہمارے سروں کو جھکنے کے قابل بنایا ہے۔ اسی لیے
اس اللہ وحدہ لا شریک کی ہر حال میں حمد و ثنا بیان کرنی چاہیے، اسی کی تسبیح، اسی کی تحلیل اور اسی کی تکبیرات کا ورد کرنا چاہیے۔ فللہ الحمد ولہ الشکر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ گرامی قدر بزرگانان قوم ملت، نوجوانان ملت اسلامیہ، پیارے بچوں اور خواتین قوم ملت، اللہ وحدہ لا شریک کی بیش بہا نوازشات ہم سب کے اوپر ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ لامتناہی جاری اور ساری ہے۔ برابر وہ اپنی مہربانی ہمارے اوپر فرما رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو تقرب الی اللہ کا بڑا ہی خاص مہینہ تھا، ہم سے رواں دواں ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے تقرب کے لیے، اس کی رضا کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مزید شوال کے 6 روزوں کو مشروع قرار دیا، اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنی قربت، اپنی رضا، اپنی خوشنودی کے حصول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز ہمارے لیے مشروع اور فرض قرار دیا وہ نماز ہے۔ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے گزر جانے کے ساتھ ساتھ ایسا محسوس ہونے لگا گویا کہ اب یہ مسجدیں یتیم ہو گئی ہیں، یہ مسجدیں اپنے باشندگان اور اپنے اہلیان کو کھو چکی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بابرکت در سے مسلمانوں کے ایک عظیم طبقے کو ہکال دیا گیا ہے۔ رمضان المبارک کے اس مختصر سے مفارقت کے درمیان کئی شہروں کا ہم نے معائنہ کیا، اور بہت ساری مساجدوں میں نماز پڑھنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمائی، مگر بیشتر مسجدوں کا یہی حال تھا، من جملہ جو ہماری مسجد کا ہے یا دیگر مساجد کا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر مسلمان موجودہ صورتحال کو، دنیا میں جو مسلمانوں کی بالخصوص کیفیت ہے، اگر اس موجودہ صورتحال سے عبرت و نصیحت حاصل نہیں کیا تو یہ عین ممکن ہے کہ ایسے لوگ دجال کے فتنے سے نہیں بچ پائیں گے۔ یا توبہ کے دروازے بند ہونے سے پہلے ممکن ہے کہ ایسے لوگ توبہ کرنے سے محروم ہو جائیں، کیونکہ جو سچویشن ہے ابھی، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یہ حالات ہمارے ایمان اور ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والی حالات ہیں۔ مگر پھر بھی اگر مسجدیں خالی ہیں اور مسجدیں شکوہ کناں ہیں کہ مومن مسلمان جو موسمی مسلمان تھا اور موسم کی ہوا کے تھپیڑوں کے ساتھ چلے گئے، جو باقی تھے وہ رہ گئے، تو پھر یاد کر لیجئے امت مسلمہ کی رسوائی، نقمت، پستی، ذلت کا اس سے بڑا اور کوئی سبب نہیں ہو سکتا ہے۔
کوئی سبب نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے متعلق فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، کہا کہ جو مومن بندے ہیں ان مومن بندوں کو اس کی تجارت رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، مومن بندے کی تجارت، خرید و فروخت، آپسی معاملات، بیچنا خریدنا، اس کی تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل نہیں کرتے۔ مومن بندے کی تجارت اللہ کے ذکر سے اسے غافل نہیں کرتی، مومن بندے کا کام اللہ کی عبادت سے غافل نہیں کرتا۔ بندہ مومن جس حال سے وہ دوچار ہو، پیٹ بھرا رہے یا بھوکا رہے، پیاس کی شدت ہو یا بھوک کی وجہ سے پیٹ میں مروڑے پڑ رہے ہوں، مگر پھر بھی اللہ کے ذکر سے، اس کی عبادت سے بندہ مومن غافل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ عبادت کا تعلق سب سے زیادہ روح سے ہے، دل سے ہے۔ اگر دل مضبوط ہے، دل مستحکم ہے، تو عبادت میں اپنے پیروں کو مستقل طور پر کھڑا رکھ سکتا ہے، بصورت دیگر وہ 2 منٹ بھی ٹھہر نہیں سکتا بارگاہ رب العزت۔ اور دل کی مضبوطی ایمان کے ساتھ ہے، اور ایمان عین نماز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان سے تعبیر کیا ہے۔ اور اگر ہم اور آپ ذرا غور کیجئے اللہ والوں، مومنوں، مسلمانوں، روزے داروں، نمازوں، راتوں کو جاگ کر تراویحیں پڑھنے والوں، تلاوتیں کرنے والوں، لیلۃ القدر میں جاگنے والوں، ذرا سوچو، ذرا غور کرو کہ ہماری کیا کیفیت ہے، ہم کس محاذ پر آ چکے ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا اور ہم کر کیا رہے۔ یہ ہماری روح کی جو غذا تھی، ہم نے اپنے آپ کو اس غذا سے دور کر دیا ہے، اپنے آپ کو اس غذا سے دور کر دیا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے محروم کر دیا ہے، اپنے روح کو کمزور کر دیا ہے۔ اور یقین جانیے جب روح کمزور ہو جائے گی پھر ایک مچھر آپ کے دل کو پاش پاش کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک مچھر آپ کو ملک الموت نظر آئے گا، ایک مکھی کا پرہار آپ کو ملک الموت نظر آئے گا۔ کہاں ہم کھوئے ہوئے؟ یہ ساری صورتحال دیکھنے کے بعد پھر بھی ہم اللہ کے ذکر سے، جو ہماری روح کو زندہ رکھنے والی چیزیں، اس سے ہم غافل ہیں، جبکہ اللہ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میرا جو مومن بندہ تھا، میرا جو روزے دار بندہ تھا، میرا جو تراویح پڑھنے والا بندہ تھا، تلاوت کرنے والا بندہ تھا، میرا جو مسلمان بندہ تھا، وہ میرے ذکر سے، میری عبادت سے وہ غافل نہیں ہو سکتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وہ نماز کو قائم کرے گا، نماز کو قائم کرنے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی، کوئی بھی کام آ جائے۔ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، دنیا کی کوئی لالچ، کوئی کام اسے زکوٰۃ کی ادائیگی سے نہیں روک سکتا۔ پھر ہم اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیا ہم اللہ کے مومن بندے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے مومن بندے ہیں؟ اور اگر اللہ کے مومن بندے نہیں ہیں تو پھر یقین جانیے ہماری حالت اور ہمارا وزن دنیا کی نگاہ میں خسرے فسرے اور کوڑے کرکٹ کے مانند ہے، دنیا کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں پھر ہماری حیثیت کوڑے کرکٹ کے مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کانڈ کرنے والا کوئی کر جا رہا ہے، سارے الزامات اور سارے پرہار اور ساری مار مسلمانوں کے نام پہ، مسلمانوں کے اوپر آ رہے ہیں۔ کہیں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے، آخری وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا، قوانین الہی کے ساتھ مذاق اور استہزاء کا معاملہ کیا، اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا، اور اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا ہم نے پاس و لحاظ نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس ظلم کے پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی ظالم کو ہمارے اوپر مسلط کر ہی دے گا۔ یہی تو قانون فطرت ہے، یہی قانون فطرت ہے۔ شرک کرنے والا مشرک تھا، کفر کرنے والا کافر تھا، شرک کرنے والا مشرک تھا، کفر کرنے والا کافر تھا، اللہ سے بغاوت کرنے والا اللہ کا دشمن تھا، اللہ کے دربار سے منہ موڑنے والا یا تو منافق تھا یا تو کافر تھا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکنے سے قاصر رکھنے والا یا تو وہ کوئی کافر و مشرک تھا یا پھر وہ بدترین مخلوق منافق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اے میرے مومن بندو تم نماز قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو مشرکوں کی جماعت میں شامل نہ کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ تم مشرکوں کی جماعت میں شامل نہ ہو، مشرکوں کی لسٹ میں تمہارا نام نہ آئے، مشرکوں کے فہرست میں تمہارا نام نہ ہو، تو تم نماز قائم کر کے یہ پہچان دو اور یہ گواہی دو، یہ ثبوت پیش کرو کہ اے میرے مالک و مولا ہم تیرے نمازی بندے ہیں، لہذا ہمارا نام مشرکوں کی لسٹ میں نہیں آ سکتا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان ارشاد فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ۔ میں پوچھتا ہوں اے امت کے جیالو، میں پوچھتا ہوں اے امت کے نونہالو، اے امت کے ادھیڑ عمر کے لوگوں، جب کہ چاروں ٹانگیں قبر میں ہے مگر نماز کی توفیق نہیں، ذرا مجھے بتاؤ وہ کون سی چیز ہے کہ اپنے نام پر مسلمان کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو، اپنی بیٹیوں کے رشتے مسلمانوں سے مانگ رہے ہو؟ وہ کون سی چیز ہے؟ جب تمہارے اندر ایمان نہیں، تمہارے اندر شرک ہے، تمہارے اندر کفر ہے، پھر بھی تم ایمان کا لیبل لگا کر کے ایک بندہ مومن کو دھوکہ دے رہے ہو یا امت مسلمہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ رب کے رسول نے تو کہا بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ بندہ مومن اور کافر و مشرک کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کرنے والی اور کوئی چیز جدا کرنے والی ہے تو صرف اور صرف نماز ہے، حد فاصل نماز ہے۔ اگر درمیان سے نماز غائب کر دیا جائے پھر آپ کے اور کافر و مشرکوں کے درمیان کوئی چیز نہیں رہتی، آپ پھر انہی لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئے، اسی جماعت میں آپ کا شمار ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ سنن دارمی وغیرہ کی ایک روایت کے اندر ہے، خیر وہ آگے چل کر کے میں بتاتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل وبین الشرک والکفر وترک الصلاۃ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ میں پوچھتا ہوں اے ایمان والو، اے مومنوں، آپ نے رمضان میں جو گڑ گڑا کر روزے رکھ کر کے دعائیں کی، کیا یہ اپنی عبادتوں کو تباہ کرنے کے لیے، دنیا کو یہ بتانے کے لیے کہ میں جو رمضان میں رویا تھا، میں نے جو لمبی لمبی تراویاں پڑھی تھی، میں نے دیر دیر تک تلاوتیں کی تھی، ہاتھوں کو لمبے کر کر کے دعائیں کی تھی، سجدے میں دعائیں کی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کر دعائیں کی تھی، افطاری کے وقت ہم نے دعائیں کی تھی، اے دنیا والو سن لو، یہ سب کے سب جھوٹ تھا، یہ سب کے سب دکھاوا تھا، یہ سب کے سب ریا تھا۔ یہ دنیا کو بتانے کے لیے آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئے، آپ نے نمازوں کو ترک کر دیا، اللہ کے دربار سے آپ نے منہ موڑ لیا، دنیا کو یہی بتانے کے لیے ایک مہینہ جو میں نے محنت مشقت کی یہ سب کے سب جھوٹ تھا، بس یہ ریاکاری تھی، میں نے دکھا دیا، سب نے روزہ رکھا تھا، میں نے رکھا، سب نے تراویح پڑھی تھی، میں نے تراویح پڑھی، سب نے دعائیں کی تھی، میں نے دعائیں کی تھی، سب نے جو ہے قیام اللیل کیا، میں نے بھی قیام اللیل کی، سب نے تراویح پڑھی، میں نے بھی پڑھی، سب نے تلاوت کی، میں نے بھی کی، یہ سب دکھانے کے لیے اور دنیا کو یہ بتانے کے لیے یہ سب کچھ جھوٹ تھا۔ فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں، فیصلہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے،
اب کہاں جائیں گے اللہ والوں؟ لہٰذا ایک بندے مومن کو اس کی تجارت اسے غافل نہ کرے. کہیں بھی آپ ہو، نماز سے کوئی چھٹکارا ہے؟ ہر بندے کو اس بات کا علم ہے، ہر مومن مسلمان کو اس بات کا علم ہے. مگر افسوس کی بات ہے تب بھی مسلمانوں کے درمیان نماز کے تعلق سے تقریریں کرنا پڑتی ہے. پھر تو ایسے کرنے والوں کا شمار ان لوگوں میں ہو جائے گا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. کہا کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دینے والے ہیں. یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ اللہ کو دھوکہ دینے والے. دراصل اللہ کو یہ دھوکہ نہیں دے رہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وهو خادعهم، اللہ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے یار؟ اللہ کو کوئی دھوکہ دے سکتا ہے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. پھر تو ہمارا شمار ان لوگوں میں ہوگا جن کے بارے میں رب نے یہ اعلان کیا کہ یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ. موسم دیکھا نماز کا، موسم دیکھا روزے کا، دیکھا پڑھ لیا، زبردستی کھڑا ہو گیا، پڑھ لیا نماز سستی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ. قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاؤُونَ النَّاسَ. ان کا مسئلہ لوگوں کو دکھاوا ہے. یہ میں نہیں بیان کر رہا ہوں اللہ والوں. آپ کو تکلیف ماننے، آپ کو برا ماننے کی قطعی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اگر آپ کا ایمان اللہ کے کلام پر ہے تو آپ کو برا ماننے کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حق نہیں برا ماننے کا. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. تاکہ یہ دکھانے والے لوگ یہ اللہ کا ذکر نہیں کر رہے، یہ بس تھوڑا موڑا دکھانے کے لیے کھڑا ہو جا رہے ہیں. یہ تو منافقوں کے بارے میں کہا ہے. ہم اور آپ پکا سچا مومن مسلمان ہو کر کے اپنے آپ کو منافقوں کے زمرے میں شامل کر رہے ہیں. اپنے آپ اپنے اعمال کی عدم قبولیت کی گواہی خود اپنے اعمال سے دے رہے ہیں کہ ہمارے کوئی بھی عمل رمضان میں قبول نہیں ہوئے. رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ کر کے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آخر کس وجہ سے؟ آپ روزی روٹی کی وجہ سے، دنیا کی مصروفیت کی وجہ سے. ارے اللہ تبارک و تعالیٰ تو بیان فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى. اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. نماز پر نماز کا حکم دیجیے کہ نماز قائم کریں، نماز پر دوام اختیار کریں. لا نسألک رزقا، ہم اس سے کوئی رزق کا سوال نہیں کر رہے ہیں. میں اس سے کچھ نہیں مانگ رہا ہوں. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبۃ للتقوى. کہ میں ان کو کھلانے والا ہوں. اے روزی ڈھونڈنے والوں کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ لاکھوں لاکھ کمانے کے بعد اگر آپ کی روزی میں برکت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس در سے روزی مل رہی تھی آپ نے وہاں سے صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیا، اسی لیے روزی کی شکل میں تو روزی مل گئی مگر دراصل اس سے اللہ نے برکت اٹھا لی اور اس برکت کے اٹھ جانے کی وجہ سے دنیا کی مار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسوائی مسلط کر دی ہے اس کی آپ شکار ہو چکے ہیں. روزی تو یہاں مل رہی ہے، اللہ کے گھر میں روزی مل رہی ہے. آپ کہاں بھٹک رہے ہیں؟ اگر آپ کو یہ دھوپ روک رہی ہے نماز پڑھنے سے تو کیا آپ جہنم کی آگ کو بھول گئے؟ جہنم کی آگ کو بھول گئے؟ اگر یہ دھوپ روک رہی ہے، کیا آپ دھوپ کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، قیام نہیں کر پا رہے، رکوع نہیں کر پا رہے، تو سن لو یہ دھوپ سے کئی گنا بڑھ کر جہنم کی آگ کی تمازت ہے جو میں نے کئی دفعہ آپ کو بتائی ہے. یہ مختصر سے ٹیمپریچر میں ہماری اور آپ کی حالت خراب ہو جا رہی ہے. 1,38,000 ڈگری سینٹی گریڈ میں جب جلائے جاؤ گے اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ کس کو پکارو گے؟ کس کو کہو گے؟ وہاں کوئی سننے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی مددگار نہیں. اگر مددگار بن کر کوئی چیز آئے گی تو یہ نماز نور بن کر کے آئے گی. سنن دارمی اور مسند احمد وغیرہ کی
روایت حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو آدمی نماز کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نورن و برہانن و نجاتن یوم القیامہ، کہ اس آدمی کے لیے قیامت کے دن نور ہے، دلیل ہے، برہان ہے، اور روز قیامت اس کے لیے نجات ہے جو آدمی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اور من لم یحافظ علیہا، کہ جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، لم یکن لہ نور ولا صلاۃ ولا برہان ولا نجات وکان یوم القیامہ ما قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف۔ اتنی بڑی وعید آئی ہے، ایک طرف بشارت ہے، ایک طرف مزدہ ہے کہ جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، اس کے لیے نماز دلیل بن کر کے آئے گی۔ اے میرے مالک و مولا، اس نے نمازوں کی کثرت سے نمازوں کا اہتمام کیا ہے، نمازیں پڑھی ہے، وہی نماز نجات بن کر کے آئے گی، وہی نماز برہان بن کر کے آئے گی، وہی نماز نور بن کر کے آئے گی، اور وہی نماز رب کے سامنے دلیل بن کر کے آئے گی۔ میرے رب اسے آج جہنم میں نہیں ڈالا جا سکتا، میرے رب آج اسے دوزخ میں نہیں ڈالا جا سکتا، مگر جس نے نماز نہیں پڑھی اس کے لیے نجات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات، اس آدمی کے لیے نماز، جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی، اس کے لیے نور نہیں ہے، اس کے لیے برہان نہیں ہے، اس کے لیے دلیل نہیں ہے، اس کے لیے نماز نہیں ہے، اس کے لیے نجات نہیں ہے۔ اور سن لو قیامت کے دن وکانا یوم القیامہ ما قارون وفرعون وہامان وابی بن خلف، قیامت کے دن ایسا آدمی کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ، یہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہے، یہ سب کے سب اللہ کے باغی ہے، یہ سب کے سب اللہ کے بڑے بڑے مجرم بندے ہیں جو روئے زمین پر چل رہے تھے اور اللہ کے عذاب و عذاب کے شکار ہوئے۔ سن لو جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا، قیامت کے دن فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، شداد کے ساتھ، قارون کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ اور ابو جہل و لہب کے زمرے میں رہے گا۔ اور اگر جس نے نماز کی حفاظت کیا، اللہ اس کی رسول کی اطاعت کیا، تو ایسے آدمی کے لیے مزدہ ہے، ایسے آدمی کے لیے بشارت ہے، ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ہے۔ فرمایا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرنے والوں، اے رسول اللہ کی فرما برداری کرنے والوں، اے اللہ کی عبادت کرنے والوں، اے نمازوں کی پابندی کرنے والوں، اے اللہ کا ذکر کرنے والوں، مان نبیین، تمہارا ساتھ، تم رفیق بنو گے، تم دوست بنو گے، تمہارا حشر ہوگا نبیوں کے ساتھ، والصدیقین، صدیق کے ساتھ، صدیقین کی جماعت کے ساتھ، والشہداء، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والوں کے ساتھ، اللہ اکبر کبیرہ، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا، وحسن اولئک رفیقا، اور رب نے کہا یہ بہترین رفیق، یہ بہترین دوست ہوں گے ان کے۔ اے اللہ والو، اے نمازوں کی پابندی کرنے والوں، اے نمازیوں سنو، اگر صدیق کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، ابو بکر کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی جماعت کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ رہنا چاہتے ہو، تو نمازوں کی پابندی کرو، سنت کی پابندی کرو، نمازوں کا اہتمام کرو۔ اور اگر شہیدوں کی جماعت میں اپنے آپ کو شامل کرنا چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جب روز قیامت ان اپنے تمام نیک بزرگوار بندوں کے اوپر اپنی مہربانی فرمائے گا، اپنی نوازشات فرمائے گا، اپنا انعامات کرے گا، تو تمہیں بھی اس زمرے میں شامل کر لے گا۔ اور اگر تو نے نماز ترک کیا، تم نے نماز کی حفاظت نہیں کی، تم نے نماز میں سستی کی، غفلت سے کام لیا، تو سن لو منافقین کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ایمان کے ساتھ، قارون و فرعون، حامان و شداد اور ابی بن خلف کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا۔ اب ڈیسائیڈ تمہیں کرنا ہے، فیصلہ تمہیں کرنا ہے، عدالت آپ کی ہے، عدالت آپ کی ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے، مسائل آپ کے ہیں۔ آپ چاہیں تو نبیوں کے، صدیقین کے، شہداء کے ساتھ ہو جائیں، یا آپ چاہیں تو قارون و فرعون، حامان و شداد کے ساتھ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے
کہ مولا کریم تو اپنے دشمنوں کے زمرے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اپنے دشمنوں سے بھی حفاظت فرما۔ بالخصوص دعا فرمائیں امت مسلمہ کی جو حالت زار ہے، تمام وہ درندے صفات انسان، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن، مومن و مسلمان کے دشمن، جو آج مسلمانوں کی طرف بھیڑیوں کی طرح دانت نکال کر کے حملہ آور ہوا چاہتے ہیں، دعا کریں اور اپنے ایمان و عقیدے اور اعمال کی اصلاح کریں۔ آپ کے اعمال میں، ہمارے اعمال میں جو مفسدات پنپ رہے ہیں، اگر اس کی اصلاح نہیں کیے تو بے موت مارے جاؤ گے۔ کانڈ کوئی کرے گا نام تمہارا آئے گا، جرم کوئی کرے گا سزا تمہیں ملے گی۔ اس لیے اپنی اصلاح کرو اور نمازوں کی پابندی کرو، مسجدوں کو ویران نہ کرو۔ تمہارا گھر ویران ہو جائے گا تو تم کو تکلیف ہوگی، تمہارے ماں باپ کو تکلیف ہوگی، اور اگر یہ اللہ کا گھر ویران ہو جائے گا اللہ کو تکلیف ہوگی، اس کے رسول کی آنکھ کو تکلیف دو گے، جس نے کہا تھا قرۃ عینی فی الصلاۃ، آنکھوں کی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اگر آپ نماز چھوڑتے ہو تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو برباد کرتے ہو، نبی کی آنکھوں کو تکلیف پہنچاتے ہو، اور اللہ کے باغیوں اور دشمنوں میں شامل ہوتے ہو۔ اس لیے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو ایک بنا، نیک بنا، متفق و متحد بنا، اور نمازی حضرات میں ہم سب کو شامل فرما لے، مسجدوں کی آباد کاری کرنے والا بنا، ایمان و عقیدے کی اصلاح فرما۔ آمین تقبل یا رب العالمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في